سورہ طور مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ اس میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ 312 کلمات اور 1500 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والطور، طور کی قسم، یعنی اس پہاڑ کی قسم جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام سے مشرف فرمایا۔ وکتاب مستور، اور اس نوشتے کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے دفتر میں لکھا ہے۔ اس نوشتے سے مراد یا توریت ہے، تو وہ کتاب مستور کے معنی ہوئے توریت کی قسم۔ ایک قول ہے کہ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کتاب مستور سے قرآن پاک کی قسم، لوح محفوظ کی قسم، اعمال نویس فرشتوں کے دفتر کی قسم، یعنی فرشتے جو نامہ اعمال لکھتے ہیں جن رجسٹروں میں، ان رجسٹروں کی قسم۔ فی رقم منشور، جو کھلے دفتر میں لکھا ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل مقابل ہے، یعنی خانہ کعبہ جس مقام پر ہے، خانہ کعبہ سے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ہے بیت المعمور۔ بیت المعمور اور خانہ کعبہ کے درمیان کی جو فضا ہے یہ بھی قبلہ ہے۔ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ سے اوپر ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، تو بھی وہ اس فضا کی طرف منہ کرے تو یہ قبلہ ہے۔ بیت المعمور سے لے کر خانہ کعبہ تک پوری فضا قبلہ ہے۔ یہ بیت المعمور آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہر دن 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں لوٹنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر روز نئے 70,000 حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ بات ثابت ہے، معراج میں صحیح روایتوں کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو دیکھا، ملاحظہ فرمایا۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، یا عرش ہے جو جنت کی چھت ہے۔ یہ بات صدر الافاضل علیہ رحمہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھی کہ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ والبحر المسجور، اور سلگائے ہوئے سمندر کی قسم۔ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام سمندروں کو آگ کر دے گا، جس سے جہنم کی آگ میں اور بھی زیادتی ہو جائے گی۔ یہ بات تفسیر خازن میں موجود ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، جس کا کفار کو وعدہ دیا گیا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے، یعنی آسمان چکی کی طرح گھومیں گے، اور اس طرح حرکت میں آئیں گے کہ آسمان کے اجزاء مختلف اور منتشر ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے۔ جیسے کہ غبار ہوا میں اڑتا ہے، ایسے پہاڑ ہوا میں اڑیں گے۔ یہ دن قیامت کا دن ہوگا،
فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، جو رسولوں کو جھٹلاتے تھے ان کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں، وہ جو کفر اور باطل کے مشغلے میں کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے، اور جہنم کے خازن کافروں کے ہاتھ گردنوں سے اور پاؤں پیشانیوں سے ملا کر باندھیں گے، اور انہیں منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی یہ آگ وہ ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے، آج اس آگ میں رہنا ہے اور ہمیشہ تم اس آگ میں رہو گے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں، نظر نہیں آتا؟ یہ ان سے اس لیے کہا جائے گا کہ وہ دنیا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سحر کی نسبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری نظر بندی کر دی ہے۔ اسلوہا، اس میں جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، سب تم پر ایک سا ہے، نہ کہیں بھاگ سکتے ہو نہ عذاب سے بچ سکتے ہو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، اور یہ عذاب تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے، یعنی تم نے کفر اختیار کیا، تم نے انکار کیا، جھٹلا دیا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، جنتوں میں ہے، چین میں ہے، یعنی قیامت کے میدان میں جب فیصلہ ہو جائے گا تو پرہیزگار جنتوں میں جائیں گے اور وہاں چین کریں گے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، اپنے رب کی دین پر شاد شاد، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر جنتی خوش ہوں گے، اس کی عطا و نعمت پر، خیر اور عزت پر خوش ہوں گے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا، اور ان سے کہا جائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا، جو تم نے دنیا میں کام کیے کہ ایمان لائے اور اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کی، اس کا یہ صلہ ہے کہ خوش ہو کر کھاؤ اور پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں، یعنی جنتی تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے چین کے ساتھ، تخت قطار کے ساتھ ایک لائن میں لگے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے، ہم جنت میں بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کریں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بہم ذریتهم، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی، یعنی جنت میں ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ اگرچہ باپ دادا کے درجے بلند ہوں گے تو بھی باپ دادا کی خوشی کے لیے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس اولاد کو بھی وہی درجہ عطا فرما دے گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، انہیں ان کے اعمال کا پورا ثواب دیا اور اولاد کے درجے اپنے فضل و کرم سے بلند کیے۔
یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر آپس کے رشتہ دار جنت میں ہوں گے، جیسے باپ بیٹے جنت میں ہیں، ان دونوں میں سے کسی کا بھی درجہ بلند ہوا تو یہ نہیں ہوگا کہ بلند درجے والے کو ملانے کے لیے نیچے لایا جائے گا، بلکہ جس کا درجہ کم ہوگا اسے اللہ تعالی بلند درجہ عطا فرما دے گا، اور تمام رشتہ داروں کو، دوستوں کو جنت میں اعلی مقام عطا فرمائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، ان سے محبت رکھیں، کہ جب انہیں اعلیٰ درجہ ملے گا اور انشاءاللہ ہمیں جب جنت ملے گی تو ان کے صدقے میں ہمیں بھی اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں، یعنی ہر کافر اپنے کفری عمل میں جہنم کے اندر گرفتار ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی میوے اور گوشت سے جو وہ چاہیں، یعنی اہل جنت کو ہم نے اپنے احسان سے دم بدم مزید نعمتیں عطا فرمائیں۔ جنت میں جنتیوں کو میوے ملیں گے، جو چاہیں گے گوشت ملیں گے، اور لمحہ بلمحہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایک دوسرے سے لیتے ہوں گے وہ جام جس میں نہ بےہودگی نہ گناہگاری۔ شراب طہور کے جام ایک دوسرے سے لے رہے ہوں گے، جیسا کہ دنیا کی شراب میں قسم قسم کی خرابیاں ہیں، ایسی خرابیاں جنت کی شراب میں نہیں ہوں گی، کیونکہ جنت کی شراب پینے سے نہ عقل زائل ہوگی، نہ خصلتیں خراب ہوں گی، نہ پینے والا بیہودہ بکے گا، نہ گناہگار ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے۔ خدمت کے لیے خدام جو لڑکوں کی شکل میں ہوں گے وہ ان کے گرد پھریں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا وہ موتی ہیں چھپا کر رکھے گئے، یعنی وہ خدمتگار لڑکے حسن میں، صفائی میں، پاکیزگی میں اتنے پیارے ہوں گے، ایسا لگے گا جیسے چھپے ہوئے موتی ہیں کہ جو ہر قسم کے گرد و غبار سے پاک ہیں، صاف ستھرے چمکدار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کسی جنتی کے پاس خدمت میں دوڑنے والے غلام 1000 سے کم نہ ہوں گے، اور ہر غلام الگ الگ خدمت پر مقرر ہوگا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ادنا جنتی کو بھی 80,000 خدام خدمت کے لیے دیے جائیں گے۔ ان 80,000 خدام کو کنٹرول کرنا بالکل آسان ہوگا، اس میں کوئی مشقت نہ ہوگی، انہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت بھی نہ پڑے گی، بلکہ دل میں جو خیال آئے گا خدام وہی خدمت انجام دیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔ دیکھیں یہ منظر ہے قیامت کا، لیکن الفاظ ماضی کے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی جو ترجمہ کیا وہ ماضی کا کیا، اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے۔ تو ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنت میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لیے۔ تو مراد یہ ہے کہ جو چیز مستقبل میں ہونی ہے اس کے لیے اگر ماضی کا صیغہ آئے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، یعنی جنتی جنت میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ دنیا میں کس حال میں تھے اور کیا عمل کرتے تھے۔ یہ پوچھنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اعتراف کے لیے ہوگا۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں سہمے ہوئے تھے، اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے تھے، اور اس اندیشے سے ڈرے ہوئے تھے کہ نفس و شیطان خلل ایمان کا باعث نہ ہوں،
کہیں نفس و شیطان ایمان برباد نہ کر دیں، اور نیکیوں کے رد کیے جانے اور برائیوں پر گرفت کیے جانے کا بھی ہمیں اندیشہ تھا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا رحمت اور مغفرت فرما کر، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، یعنی جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لیا، جو جسموں میں داخل ہونے کی وجہ سے سموم یعنی لو کے نام سے موسوم کی گئی۔ جیسے گرم ہوا جسم میں گھس جاتی ہے، اسی طرح جہنم کی آگ باہر بھی جلائے گی اور اندر سے دل بھی جلائے گی۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم نے اپنی پہلی زندگی میں اس کی عبادت کی تھی۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ یعنی دنیا میں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کی تھی تو اللہ نے کرم فرمایا، ہماری عبادت کا صدقہ نہیں بلکہ ہم نے جو عبادت کی یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دیں یہ محض اس کا احسان ہے، اس کا رحم ہے۔ انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ سورۃ طور کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع میں تمام جو نصیحتیں اور جو نور موجود ہے ہمیں اس سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنتی آپس میں جو کہیں گے کاش وہ کہنے والے ہم بھی ہوں، ہم بھی جنت میں ہوں، اور یہ مناظر ہمیں بھی دیکھنا نصیب ہوں۔ جنت میں جانا ہے، طریقہ بہت آسان ہے، سچی پکی توبہ کریں، رب العالمین سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ کے محبوب سے عشق و محبت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔